اللہ تعالیٰ نے جیسے دنیاوی سیزن بنائے ہیں، جیسے عید کا موقع تاجروں کے لیے سیزن ہے، بڑی عید کا موقع تاجروں کے لیے سیزن ہے، ایسے مختلف قسم کے تہوار دنیاوی دینی جو آتے ہیں تو وہ تاجروں کے لیے سیزن بن جاتا ہے اور ان کی سیل بڑھ جاتی ہے، منافع بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بخشش کے بھی سیزن بنائے ہیں، جس میں سب سے بڑا سیزن وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں روزے کو فرض کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کیے گئے۔ روزہ چونکہ اوکھا عمل ہے، خاص طور پہ لمبا روزہ گرمیوں میں، تو اس کو ہلکا کرنے کے لیے اللہ نے کہا ما کتب علی الذین من قبلکم، کہ تم گھبراؤ نہیں، تم سے جو پہلے تھے ان پر بھی ہم نے روزہ فرض کیا تھا۔ اور میں تھوڑی وضاحت کر دوں، ان کا روزہ ہم سے بہت مشکل تھا۔ ان کا روزہ 24 گھنٹے کا ہوتا تھا، افطاری سے افطاری، سحری کوئی نہیں، افطاری کھا لی بس ختم، اب اگلے دن کی افطاری 24 گھنٹے کا روزہ ہوتا تھا۔ تو اس لیے اللہ نے کہا کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ تم سے پہلوں پر بھی روزہ تھا، لیکن وہ ہم نے ایسا رکھا تھا، آپ کے لیے یہ آسانی والا رکھا ہے کہ آپ کے لیے ساری رات کھانا پینا بھی حلال ہے۔ پھر آگے ایک خوشخبری سنائی، لعلکم تتقون، کہ اللہ کی طرف سے جب لعل ہوتا ہے تو وہ یقین کے معنی میں ہوتا ہے، انسان کی طرف سے جب لعل ہوتا ہے تو شک کے معنی میں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم روزے رکھو گے نا، جیسے روزے رکھنے کا حق ہے تو تمہیں تقوی نصیب ہوگا، اور اگر تمہیں تقوی نصیب ہو گیا تو قرآن ہی سے ہم سنتے ہیں کہ تقوی پر اللہ کیا دیتا ہے، من یتق اللہ یجعل لہ مخرج ویرزقہ من حیث لا یحتسب، کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے راستہ نکالتا ہے۔ جیسے آج کل کی ٹینشنیں اور بے شمار قسم کے ڈپریشن اور ایک دنیا کی دوڑ نے ہمیں ہماری لائف کوالٹی بہت خراب کر دی ہے، چیزیں بڑی اعلیٰ ہو گئی ہیں، سواریاں بڑی اعلیٰ ہیں، لیکن لائف اٹ سیلف کوالٹی اس کی بڑی پور ہو گئی ہے، بہت خراب ہو گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ من یتق اللہ یجعل لہ مخرج، تو جب کہیں اس پر تنگی آئے گی ذہنی یا ظاہری یا باطنی، تو اللہ اس کو راستہ دکھائے گا، اللہ ہاتھ پکڑ کے اس کو اس مشکل سے نکال کے باہر کھڑا کر دے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیشاب کرنے بیٹھے، فاقے سے بے حال تھے، ایک چوہا اپنی بل سے نکل اور 1 دینار اس نے باہر رکھا، پھر 2، پھر 3، پھر 4، یہاں تک کہ 19 دینار اس نے اپنی بل سے نکال کر ان کے سامنے رکھ دیا۔ وہ بڑے حیران پریشان ہوئے، یہ کیا ہوا؟ انہوں نے وہ استنجے سے فارغ ہو کر وہ اٹھائے اور اللہ کے نبی کے پاس لے کر آئے، یا رسول اللہ، یہ میں پیشاب کرنے بیٹھا ہوں اور چوہے نے یہ 19 دینار میرے آگے رکھ دیے۔ تو آپ نے فرمایا رزق ساقہ اللہ علیک، یہ اللہ کی طرف سے تیرے لیے رزق کا سامان بنا ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، من یتق اللہ یجعل لہ مخرج ویرزقہ من حیث لا یحتسب، جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ ہر تنگی سے راستہ دکھاتا ہے اور وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہم و گمان بھی نہ ہو۔ اور اللہ کے دینے کے تو بے شمار راستے ہیں، اللہ کے دینے کے لامحدود راستے ہیں۔ تو پیسہ نہیں ہوگا تو کام کیسے بنے گا، کاروبار نہیں چلے گا تو روٹی کہاں سے کھائیں گے،
وہ اللہ نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے. ہماری ذمہ ہے کہ ہم سبب اختیار کریں اور تقوی اختیار کریں. رزق اللہ وہاں سے دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں. تو تقوی پر من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا. پھر دوسری اللہ تعالیٰ خوشخبری یہ سناتے ہیں کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے نا، اللہ اس کے کاموں کو آسان کر دیتا ہے. اوروں کے لیے وہی کام مشکلات میں گھرا ہوتا ہے، اور اس کے لیے مکھن سے بال کے نکلنے کی طرح اللہ اسے آسان فرما دیتا ہے. تیسرا تقوی کی جو فائدہ اللہ بتاتے ہیں، من یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم لہ اجرہ. تقوی اختیار کرتے ہیں، وہ اپنے گناہوں پہ نادم ہوتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم ان کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں. معاف کرنا نہیں کہا، یکفر مٹا دینا. ایسا مٹا دیتے ہیں جیسے زمیندار زمین میں بیج کو ڈالتا ہے اور وہ بیج میں اس کو زمین میں چھپاتا ہے، اور دوسرا کام کیا کرتا ہے، وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر عظیم کر دیتا ہے. جب اللہ عظیم کرے گا تو اس کی شان کیا ہوگی. تو رمضان اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی بڑی محنت، ایسی بڑی دولت دی ہے اپنی آخرت کو بنانے کے لیے. اس میں جسمانی صحت بھی ہے اور اس میں روحانی صحت بھی ہے. اس میں جسمانی صحت بھی ملتی ہے اگر روزے کے مقصد کو سمجھ کے کھانا پینا رکھا جائے، اور روحانی صحت بھی ملتی ہے کہ جتنا جسم پہ فاقہ آتا ہے نفس میں روشنی پیدا ہوتی ہے، دل روشن ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شہر رمضان. پھر اس میں ایک عجب بات بتائیے، اس میں روزے کی فضیلت اس مہینے کی نہیں بتائی، اس میں قرآن کی فضیلت بتائی. الذی انزل فیہ القرآن، روزے کا ذکر بعد میں کیا ہے اور قرآن کا ذکر پہلے کیا ہے کہ اب اپنی روح کو، اپنے روحانیت کو زندہ کرنا چاہتے ہو تو اس مہینے میں ہم نے قرآن کو اتارا. الذی انزل فیہ القرآن، جس میں ہم نے قرآن کو اتارا ہے. زمین پہ جو راستے ہیں نا ان کے نشان ہوتے ہیں، ہم ان کو فالو کرتے ہوئے، جیسے آج میں اپنے گاؤں سے چلا تو سڑک کو فالو کرتے ہوئے میں فیصل آباد پہنچ گیا. اب اسی کو فالو کرتے ہوئے پھر گاؤں پہنچ جاؤں گا. ساری دنیا میں سفر کے جو ہمارے دنیا کے سفر ہیں اس کی نشانیاں مقرر ہیں، ہمیں ڈھونڈنا نہیں پڑتا اور چلتے رہتے. لیکن جو ہماری آخرت کا سفر ہے اس کی نشانیاں ڈھونڈنی پڑتی ہیں. وہ امتحان ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس ہی رکھا ہے اور قرآن میں چھپا دیا ہے کہ اب قرآن پڑھو. ہدن، قرآن عربوں پہ اترا تھا تو ہدا کسے کہتے ہیں؟ اچھا سمندر میں کوئی نشانی کوئی نہیں، اب تو کمپیوٹر آ گئے. تو اس وقت وہ رات کو ستاروں کو دیکھتے تھے اور دن میں سورج کی حرکت کو دیکھتے تھے کدھر جا رہا ہے، تو اس سے وہ راستوں کو متعین کرتے تھے. بیچ سمندر جب وہ قریب کسی منزل کے قریب پہنچتے تھے تو وہاں پانی کے اندر سے پہاڑ کی چوٹی نکلی ہوتی تھی اور اس کا پتھر کچھ ایسا ہوتا تھا کہ وہ دھوپ میں چمکتا تھا اور رات کو چاند کی چاندنی میں چمکتا تھا. اس پتھر کو عرب ہدا کہتے تھے. ہدا، سبحان اللہ. تو یہاں تشبیہ کیا ہے کہ ان زندگی کا سمندر ہے، زندگی ایک سمندر ہے جس میں آخرت کا راستہ ڈھونڈنا ہے، اور ہر انسان ایک کشتی ہے. اس کشتی کو اس نشان تک پہنچنا ہے جہاں سے راستہ ملتا ہے، جس کو ہدا کہتے ہیں. تو انسانی زندگی کے سمندر میں انسانوں کی چلتی ہوئی کشتیاں، وہ جب اس پہاڑی نشان کو ڈھونڈ لیتی ہیں تو انہیں پھر ساحل پہ پہنچنا آسان ہو جاتا ہے. اگر اللہ نہ کرے کوئی اس نشانی کو کھو دے پھر وہ بھٹکتا رہتا ہے. قدرت اسے
کنارے لگا دے تو لگا دے، ورنہ وہ بھٹکتا ہی رہتا ہے۔ تو یہ ہدی للناس ہے قرآن، کہ یہ وہ روشن وہ پہاڑ کی چوٹی ہے جس سے تمہیں راستہ ملے گا۔ اب اس کو تھوڑا پیچھے سے ہم لیں، سورۃ فاتحہ سے ہم نے اللہ سے کہا اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما سیدھے راستے کی، یعنی وہ چٹان عطا فرما، اس چٹان تک پہنچا جو ہمیں سیدھے راستے تک پہنچائے، جس پر تیرے نیک لوگ چلے، جن پر تیرا انعام ہوا، اور ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر تیرا غضب ہوا اور ناراضگی ہوئی۔ تو جب ہم نے یہ دعا مانگی اللہ سے تو اللہ نے ہماری دعا کو قبول کیا اور قرآن اتار کر کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہے جو ہر قسم کے شک و شبہ سے بالا تر ہے اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ یہاں کا ھدی للناس ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، یعنی اگر ڈھونڈنا چاہو اس چٹان کو جو تمہیں منزل تک پہنچائے، اس خوبصورت چیز کو جو تمہیں اللہ تک پہنچائے، تو وہ قرآن ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اور خاص طور پر جو تقوی اختیار کرے گا اسے اس قرآن سے راستہ ملے گا، وہ اس کو پہچان کر چلتے 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 اللہ اس کے رسول کے دربار میں کامیابی سے پہنچ جائے گا۔ تاکید کے لیے کہ یہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت کا پیغام ہے، اگر تم اپنے ذہن کو صاف کر کے اسے پڑھو گے تو بینات من الہدیٰ، تو یہ ہدایت کی خوبصورت نشانیاں ہیں، اور حق و باطل میں فرق کر کے دکھا دے گا قرآن، کہ اس لیے قرآن کا نام فرقان بھی ہے کہ یہ حق کو الگ کر دیتا ہے، باطل کو الگ کر دیتا ہے۔